بس اس کے بعد جب یہ پاناما والا بات، کیونکہ اب تو اس کو کئی سال گزر گئے، یہ آج تک اس پہ کوئی جواب نہیں دے سکے۔ چلو اس وقت تو مجھے لگتا تھا یار میں کہیں غلط تو نہیں ہوں، تو آج تو انہوں نے مجھے مطلب پختہ کر دیا نا کہ یہ غلط ہیں، یہ چور ہیں، یہ ایک انہوں نے فراڈ مچایا ہوا ہے دنیا میں مذہب کے نام پہ۔ جیسے کہ دنیا میں جنگیں ہوئی نا، جنگوں میں جو قتل و غارت ہوئی، وہ ہسٹری میں زیادہ تر یہی ملتا ہے کہ مذہب کے نام پہ جنگیں ہوئی ہیں۔ چاہے یہ جنگ عظیم بھی دیکھ لیں، ہٹلر والی، تو اس میں بھی ایک تعصب تھا یہودیوں کے خلاف۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو فراڈ ہوتے ہیں نا دنیا پہ، تو فراڈز میں یہ مذہب کے نام پہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہے، یہ جسے یہ الہی جماعت کہہ رہے ہیں اور احمدیت کہہ رہے ہیں، یہ مذہب کے نام پہ ایک فراڈ ہے۔ بس آخر میں مختصر یہ بتاتا ہوں کہ میں اسے ایک مذہب کے نام پہ بہت بڑا فراڈ سمجھتا ہوں، اور میں ایسے ہی نہیں سمجھتا ہوں، میں نے بہت قریب سے دیکھی ہیں چیزیں۔ اگر یہ فراڈ نہ ہو نا تو ان کو کوئی ضرورت نہیں۔ ابھی افریقہ والوں نے وہ تکلیفیں برداشت نہیں کی تھی جو پاکستان کے احمدی نے کی تھی۔ ان کو افریقہ بار بار آگے رکھ دیتے ہیں، ہم افریقہ میں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہاں بھی کچھ کر نہیں رہے ہیں، صرف اپنی جماعت کو بیوقوف بنایا ہوا ہے چند تصویریں دکھا کے۔ افریقہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جنہوں نے شاید کبھی مذہب کا نام بھی پہلے نہ سنا ہو، اکثریت نے وہاں پہ، وہ جنگلوں سے نکلے ہوئے لوگ، ان کو جا کے آپ اچھا کھانا دے دیں، واش روم بنا کے ان کو بتائیں کہ یہ واش روم ہوتا ہے، اس میں آپ جایا کریں، یہ اچھی چیز ہوتی ہے، ان کو کوئی گھر صاف ستھرا بنا دیں چھوٹا سا، تو شاید وہ آپ کو ہی خدا مان لیں۔ تو ان کو وہاں پہ تبلیغ کرنے کی پڑی ہوئی ہے۔ اور جن لوگوں کو تم نے بیچا ہے یہاں پہ، مروائے ہیں، ذلیل کروائے ہیں، نسلیں برباد کروائی ہیں، جنہوں نے تکلیفیں دیکھی ہیں پاکستان میں، تم لوگوں کو مانتے ہوئے، تمہارے کلٹ کا حصہ رہتے ہوئے، جنہوں نے اپنی نسلیں، اپنی زندگیاں برباد کی ہیں، اپنے خاندان برباد کیے ہیں، خاندانوں سے کٹ گئے ہیں، برادریاں بٹ گئی ہیں، وہ حقدار تھے اس پیسے کے، یہ جو تم سالانہ سمیٹتے ہو بلینز ڈالر، وہ حقدار تھے اس پیسے کے۔ سب سے پہلے ان کی زندگیاں بہتر کرتے، وہ مستحق تھے سب سے پہلے۔ کوئی افریقی، کوئی کہیں کا، کوئی مستحق نہیں تھا اس پیسے کا۔ افریقہ میں کچھ نہیں ہو رہا، تم کچھ نہیں کر رہے، ایک بہانہ ہے، ایک دکھاوا ہے، باقی پیسہ تو سارا تم سمیٹ رہے ہو وایا پاناما۔ تم اس کو یو کے میں کر لو، امریکہ میں کر لو، یورپ میں کسی جگہ بھی نکرے لگا لو، وہ قانونی طور پہ جا کے لگ جاتا ہے، بس وہ تم سمیٹ رہے ہو، باقی دنیا کو تم نے بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ تو کم از کم میں اس لیے اس سے نکل گیا ہوں، مجھے سمجھ اب ساری آ گئی ہے تم لوگوں کی، میں نکل گیا ہوں۔ اور کئی جو یہاں پہ یہ کہیں گے کہ اس کا اخراج کیا، 6 سال تو تقریباً 6 سال تو ہو گئے، یا 5.5 6 سال، تو ابھی تک تو کوئی ایسی چیز مجھے تو نظر نہیں آئی کہ کسی نے میرا اخراج کیا ہے۔ اگر کسی کے پاس ہو تو وہ میں دکھائے کہ میرا کسی نے اخراج کیا ہے، میں نے خود چھوڑا ہے تم لوگوں کو۔ جی آپ اب کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ باقی لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی لوگوں کو سب کو مسئلہ ہے۔ باقی لوگوں کے مسئلے یہ ہیں کہ لوگ پھنسے میں بہت بری طرح سے اس کلٹ کے اندر، لوگ اس کو برا سمجھ رہے ہیں۔ میں نے کل خطبے کی مثال دی ہے کہ بھائی جمعے کو خطبہ ہوتا ہے نا، آپ ہفتے والے دن کوئی چھانٹ کے نمبر، کچھ 100 نمبروں پہ آپ کال کر کے پوچھ لیں کہ کل آپ کے خلیفہ صاحب نے کیا فرمایا خطبے میں، کوئی بھی نہیں بتا سکے گا، آپ کوئی نہیں دلچسپی۔ لوگوں کی دوسرے مسئلے مسائل ہیں، کیونکہ یہ غریب ملک ہے، بے روزگاری ہے، بدحالی ہے یہاں پہ، تو جہاں پہ بھوک ہوتی ہے وہاں پہ پھر یہ مسئلے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کو یہ نظر آتا ہے کہ ہم یہاں اس میں رہیں گے تو 100 ہمارے بیٹی کا رشتہ باہر ہو جائے گا، بیٹے کا رشتہ باہر ہو جائے گا، ہم کسی طرح سے چلے جائیں گے، ہمارے سائل آسان ہو جائیں گے، ہمیں یہ سپورٹ ہو جائے گی، ہمیں وہ سپورٹ ہو جائے گی۔ اس طرح کی چیزیں، یہ معاشی چیزیں ہیں۔ اگر یہ سمجھیں کہ نہیں سارے سمجھ بوجھ کے احمدی بیٹھے ہوئے ربا میں، تو بھائی مجھ سے سروے کروائیں، پھر مجھے آپ کو صرف ایک اختیار دینا ہوگا تو میں آپ کو سروے کر کے دیتا ہوں۔ کسی نے کتابیں نہیں پڑھی ہوئی، آپ یہی خالی یہ اتنا ہی چیک کر لیں اس ربا کی بادی میں، نمبر تو سب کے لکھے ہوتے ہیں ان کے پاس فونوں کے، کسی ایک کو کال کر کے پوچھ لیں کہ مرزا صاحب کی یہ فلاں کتاب ہے، آپ نے پڑھی ہے؟ ہاں، ایک یہ میسج میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ آپ کہیں بھی بھیج سکتے ہیں کہ یہ جو احمدی خود کو کہتے ہیں، چاہے ربا کے چاہے باہر کے ہیں، یہ کوئی ایسی ایک خوبی بتا دیں کہ جو ان کے اندر ہو اور دوسرے معاشرے میں نہ ہو، یا کوئی ایک ایسی خامی بتا دیں جو دوسرے معاشرے میں ہو اور ان کے اندر نہ ہو۔ یہ میرا سوال ہے ان کے لیے، یہ میرا سوال 5 سال سے ہے پہلے سے۔
جی بالکل، جیسے کہ آئین پاکستان میں جو طریقہ کار اگر ہے، قانون کے تحت جو طریقہ کار اب تک ہے، اسی کے تحت اسی کو فالو کرتے ہوئے تو میں ایک ادارے میں گیا ہوں. میں نے جا کے وہاں پہ اقرار کیا ہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں. انہوں نے جو مجھے سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ ملا ہے مجھے، تو بالکل میں نے اسلام قبول کیا ہے. اب میں نے اس چیز کو مد نظر رکھا کہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے. کسی کو اگر غیر مسلم کو مسلمان ہونا ہے، اس کے لیے آئین اور قانون میں کیا ضروری چیزیں، اس طریقے سے میں مسلمان ہوا ہوں. ہاں ایک یہ بات ہے کہ اس کلٹ میں رہتے ہوئے تو آپ محب وطن بھی نہیں ہو سکتے. جی جماعت احمدی والوں کو اس طرح سے پتہ ہے کہ پہلے میں فیس بک پہ کافی عرصے سے یہ چیزیں لکھ رہا تھا. سب کو پتہ ہے، جتنے لوگ مجھے جاننے والے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ میں مطلب ہر لحاظ سے کہتا ہوں کہ میں نہیں ہوں احمدی. جب ایک تو میں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، دوسرا ان کو پتہ ہونے کے جو تو لوگ مجھے جانتے ہیں ان سب کو پتہ ہے، اور جو مجھے نہیں جانتے ہیں ہاں اس کو اگر نہیں پتہ تو اس کا تو مجھے تو نہیں پتہ اس کو کیوں نہیں پتہ. میرے جاننے والے سب کو پتہ ہے، میری فیملی کو، میرے دوستوں کو، بچپن کے دوستوں کو، سب کو پتہ ہے کہ اب میں احمدی نہیں ہوں، میں چھوڑ چکا ہوں اس کلٹ کو. اچھا، یہ جو ریسنٹ سکینڈل ہوا ہے، یہ ندا صاحبہ کی اور مرزا مسرور صاحب کی جو آڈیو منظر عام پہ آئی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ان لوگوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثریت کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ نماز وہ یہ سمجھ کے نہیں پڑھ ہوتے کہ میں اللہ سے رجوع کرنے جا رہا ہوں، اللہ کے حضور جھکنے جا رہا ہوں. اکثریت کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یار صدر کو پتہ ہو کہ میں مسجد آ رہا ہوں، ذہین کو پتہ ہو کہ میں آ رہا ہوں، میں ان کے نظروں میں رہوں. اصل دکھاوا تو ان کے اندر ہے، کیونکہ ان کو وہ ساری چیزیں پوری کرنی ہوتی نا کل کو، کیونکہ اس صدر نے رپورٹیں دینی ہوتی ہیں ان کی. تو یہ ان کے اندر مطلب نماز ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے پڑھنی ہے اس وقت جب آپ بالکل آپ اللہ کے سامنے گر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے نماز میرے نزدیک تو ایسے ہے. تو ان کی نماز بھی اس لیے ہوتی ہے کہ یار ادھر ان کو پتہ ہو کہ میں آ رہا ہوں نماز پڑھنے، وہ فلاں کو بھی پتہ ہو کہ میں نماز پڑھنے آ رہا ہوں. یہ زیادہ ان کے اندر ایسے ہے. جی اس کے بارے میں کچھ کہنے والا چھوڑا ہی نہیں ہے اس نے. وہ خود خلیفہ صاحب اس پہ کچھ نہیں کہہ پا رہے ہیں، وہ اسے کہہ رہے ہیں چپ کر جا. ساتھ ساتھ اقرار بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی اقرار کر رہے ہیں اور جب دیکھو تم نے عمر کے سامنے خود کو پیش کیا. تو پھر اگر یہ بھی مان لیں کہ اگر وہ خلیفہ صاحب کر کے تم نے پیش کیا تو پھر دونوں ہی گنہگار ہیں نا. تو آپ نے مارچ سے لے کے اب تک اس پہ کیا ایکشن کیا دونوں پہ ہی؟ ایک تو یہ بات ہے. پھر وہ خود یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں وہ ایک ای میل میں ایک ایسی بات تھی وہ میں پڑھ کے نہیں سنا سکتا ہوں، وہ محمود شاہ کی طرف سے میرے خیال سے بات ہو رہی تھی، وہ بھی اقرار کر رہے ہیں. تو پھر آپ نے کیا مارچ سے لے کے اب تک ایکشن کیا؟ اس پہ تو کچھ خلیفہ صاحب کچھ نہیں کہہ پا رہے ہیں. باقی رہ گیا کہ وہ احاطہ خاص جو ہے، احاطہ خاص واقعی انہوں نے ایک وہ ایسی بنائی ہوئی ہے جگہ کہ اس کے اندر پہلے باہر کے بندے کی رسائی نہیں ہے، اندر کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے. تو وہ تو جو انہوں نے بتایا ہے وہ بالکل درست ہے. خلیفہ صاحب اقرار کر رہے ہیں، 3-4 چیزوں کا اقرار کیا ہے خلیفہ صاحب نے خود اس میں. جی 1 سال تک تو میری والدہ نے میرے ساتھ بات نہیں کی تھی. اب ہوتی ہے میری بات میری والدہ سے، اور بہنوں نے تو مطلب کئی سال مجھ سے بات نہیں کی. یہ ایک فوتگی ہمارے بڑے قریبی خاندان میں کسی کی ہوئی، اس پہ انہوں نے تھوڑا میرے ساتھ بولی ہیں. اس کے بعد کسی کا رابطہ نہیں ہے مجھ سے. میرے بھانجے بھانجیاں مجھے بڑا پیار تھا ان سے، میرا بڑا وقت گزرا ہوا تھا چھوٹوں سے میرا، ان کے ساتھ میرا بڑا پیار تھا. وہ بھی مجھ سے پیچھے کر لیے گئے تھے. تو اب باقی خاندان میں میرا کوئی اتنا خاص رابطہ نہیں ہے کسی سے. ہاں میری والدہ سے اب میری بات ہوتی ہے، لیکن میں بالکل الگ رہتا ہوں، اکیلا رہتا ہوں. میں کسی کے ساتھ نہیں رہتا ہوں. میری والدہ اور میری کوئی سسٹر ہیں 2، وہ پاکستان میں نہیں ہوتی، وہ کسی دوسرے ملک ہوتی ہیں. وہ میں بتانا پسند نہیں کرتا. اور کچھ یہاں پہ ہی ہیں میرے قریبی رشتہ دار، خونی رشتہ دار. تو ان سے میرا یہاں رہ کے بھی کوئی رابطہ نہیں ہے. میں ان کی طرف نہیں جاتا ہوں، نہ وہ میری طرف آتے ہیں. میں اکیلا ہی رہتا ہوں بالکل. میں مستقبل یہ دیکھتا ہوں جماعت احمدیہ کا کہ انہوں نے جو بلنڈر کیے ہوئے ہیں شروع سے، ان کو وہاں جانا ہوگا واپس، اور ان کو یہ ماننا ہوگا کہ ہم نے غلط کیا ہے. اور یہ غلط صرف یہ کوئی چھوٹی سی غلطی نہیں، یہ انسانیت کے ساتھ غلط کر رہے ہیں.
جو لوگوں کے دماغ خراب کر دیے انہوں نے، یہ ان کے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ وہ جو ہر طرف کی نفرت ان کو مل رہی ہے اور ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ ہمیں کیوں مل رہی، بس ان کو ایک ہی چھوٹا پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ آپ لوگ خدائی جماعت ہیں، بس صبر کریں، دعائیں کریں، مال ہم سمیٹیں گے۔ مستقبل یہ ہے کہ اب اویئرنیس جو ہے نا، پہلے مشکل تھی، اویئر ہونا مشکل تھا، اب بہت آسان ہو گیا ہوا ہے، اور یہ دن بدن یہ زیادہ آسان اور زیادہ اویئر ہوں گے لوگ، چیزیں ایکسپوز ہوں گی۔ اب یہ دور ہے، اس میں وہ جھوٹ چھپ نہیں سکتے ہیں، تو ایکسپوز ہونی ہے چیزیں آہستہ آہستہ۔ جو آج ابھی وہ والی جنریشن ہے، جو پچھلی جنریشن ہے، جو ابھی وہ زندہ ہے، آگے ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے زمانہ آگے جائے گا وہ سب لوگوں نے جانا ہے، کیونکہ اس دنیا سے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جو آگے جو اب یوتھ ہے اور یوتھ کے بھی بعد جو اگلی نسل ہے، تو وہ ان چیزوں میں بالکل نہیں آنے والی، کیونکہ پہلے جھوٹ چل جاتے تھے ان کے، اب مزید آگے سے آگے جھوٹ نہیں چلیں گے۔ ہاں مجھے یہ لگتا ہے کہ ان میں سے لوگ نکل کر تو وہ شاید صحیح مسلمان بھی نہ پھر کبھی ہو سکیں جو ان میں سے نکلیں گے، کیونکہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک جو آپ کا وہ بنا ہوتا ہے سارا کچھ، وہ یکدم سے ٹوٹ جانا جب، تو بڑی مشکل ہوتا ہے پھر خود کو کسی چیز پہ یقین آنا، پھر تو وہ یقین ٹوٹ جاتے ہیں لوگوں کے۔ تو یہ ایسا تو ہرگز بھی نہیں ہے کہ یہ ایک بڑا کوئی کامیاب اور یہ غالب آ جائیں گے اور یہ ہو جائے گا۔ یہ ساری کہانیاں سنائی ہوئی ہیں انہوں نے شروع سے کہ ہم نے ایک دن پوری دنیا پہ غالب آ جانا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ یہ جو ان کا شروع سے یہ کہنا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ دنیا پہ احمدیت غالب آ جائے گی، ہاں احمدیت تو نہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور برائی شاید نہ غالب آ جائے، کوئی یہ پاکستان میں مذہبی طبقے کو ذلیل کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں، یا ان کی کوئی کردار کشی کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی ہے۔ دراصل ان کی کامیابی نہیں، ان سے بڑی طاقتیں جو ہیں وہ بھی یہی چاہ رہی ہوتی ہیں جو یہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے پاس ان سے زیادہ وسائل ہیں۔ تو اصل میں وہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کا اور ان کا مقصد تقریباً ایک ہے، لیکن یہ یہاں اپنے لوگوں کو یہ محسوس کرواتے ہیں، جو بھی مذہبی لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی اگر ہوتا ہے تو یہ محسوس کرواتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ اگر انہوں نے غالب آنا ہوتا تو یورپ میں ان پہ کیا پابندیاں ہیں؟ کوئی بھی نہیں، ویسٹ میں کہیں بھی ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے، انڈیا میں بھی کوئی پابندی نہیں، تو یہ ادھر تو غالب آ جاتے۔ 100 تو پتہ نہیں 30 سے اوپر سال گزر گئے ہیں یہ جماعت جسے احمدی کی جماعت کہہ رہے ہیں بنے ہوئے۔ اگر انہوں نے غالب آنا ہوتا، یورپ میں ان پہ کوئی پابندیاں نہیں ہیں، کوئی تعصب نہیں، کچھ نہیں ہے، کینیڈا میں نہیں ہے، امریکہ میں نہیں ہے، تو مجھے بتائیں کہ یہ وہاں کتنے کے غالب آ گئے ان ملکوں میں۔ پاکستان کا تو یہ کہتے ہیں نا جی ہماری کتابیں نہیں جانے دیتے، ہمیں یہ نہیں کرنے دیتے، ہمیں وہ نہیں کرنے دیتے، ہمارے اوپر پابندیاں ہیں۔ وہاں تو پابندیاں نہیں ہیں ان پہ، وہاں یہ کتنے غالب آ چکے ہیں۔ کینیڈا میں کتنے پارلیمنٹیرین ہیں ان کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، یورپین یونین میں ان کے کتنے لوگ ہیں اوپر بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں کہیں، یہ کتنے کے غالب آ گئے باقی ساری دنیا میں، وہاں تو ان پہ کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔ پاکستان کا تو چلیں انہوں نے ایک وہ رٹا لگایا ہوا نا، یہاں ہمارے اوپر پابندیاں ہیں، یہ ہے ہماری تبلیغ۔ پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری وہ قومی اسمبلی والی اگر کارروائی آپ شائع کروا دیں نا تو آدھا پاکستان احمدی ہو جائے گا، وہ اب 2007 کی شائع ہوئی ہے، کر لیں آدھا پاکستان، تو اس کے ساتھ کر لیں آدھا پاکستان، بعد میں پھر آپ اس اپنا اخلاق دکھا کے کر لینا احمدی۔ تو یہ ساری شروع سے ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے، کہانیاں گھروں سے سنی ہوئی ہیں ہم نے، یہ ساری کہانیاں ہیں جو کہ گھروں سے اور باہر جدھر بھی جانا یہی کہانیاں، ایک دن احمدیت پوری دنیا پہ غالب آ جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، یہ ختم ہو جائے گی۔ اور ان کے اندر رہتے ہوئے ایک اور چیز کا میں نے جو مشاہدہ کیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مخلص احمدی اور مخلص پاکستانی یہ دونوں کردار کسی ایک شخص کے اندر نہیں ہو سکتے۔ یا تو وہ شخص مخلص پاکستانی ہوگا تو پھر وہ احمدی نہیں رہے گا، تو یا پھر وہ مخلص احمدی رہے گا تو وہ مخلص پاکستانی نہیں رہے گا۔ یہ بھی ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے۔ ان کا ذریعہ معاش یہ، ان سے میں نے بھی پوچھا ہے، کوئی 5 سال پوچھتا رہا ہوں، ہاں ایک ان کا یہاں کوئی 2.5 ایکڑ کا امرود کا باغ ہوتا تھا، یہ جو مرزا مسرور ابھی خلیفہ بنے ہوئے ہیں، اور ادھر ہی 1 ایکڑ کا ایک فارم اور ہے، یہ اتنا تو مجھے پتہ ہے۔ اس فارم میں کوئی میرے خیال سے 10 سے 15 گائے بھینسیں ہوں گی،
اور وہ جو 2.5 ایکڑ کا امرود کا باغ تھا وہ اب اکھاڑ دیا گیا، وہاں ابھی پلین زمین ہے، پتہ نہیں بک گئی ہے کہ یہ کسی کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ان کے کسی اثاثے کا مجھے نہیں پتا، یہ مرزا مسرور صاحب کا۔